کرن پر کپکپی طاری تھی، دانت بج رہے تھے اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پردے کی سرسراہٹ پر بھی وہ ٹانگیں سکیڑ لیتی۔ مارے خوف کے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے برابر کے بیڈ پر بے خبر سو رہی اپنی کزن نائلہ کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور اسے آواز دینی چاہی، مگر اس کی آواز ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ دسمبر کی سرد رات تھی، پھر بھی اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ ہونٹ صحرا کی مانند خشک ہو چکے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نظر گئی تو اسے شبہ ہوا اور اس نے آنکھیں مسل کر بغور دیکھا۔ پھر زیر لب بڑبڑائی، اف خدایا، ابھی صرف رات کے 12 ہی بجے ہیں، صبح ہونے میں تو ابھی بہت دیر ہے۔ اب خوف کے ساتھ کرن کی بے چینی۔ اس نے رحم طلب نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھا، پھر پوری قوت سے پکاری، نائلہ نائلہ۔ اس کی آواز سے اگرچہ کمرے کا سکوت ٹوٹ گیا تھا، مگر نائلہ کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ دوبارہ پوری قوت سے پکاری، نائلہ نائلہ، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ آواز نائلہ کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ آنکھیں کھولے بنا بولی، بیڈ کی سائڈ پر بوتل رکھی ہے، پانی پی کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، نائلہ پلیز خدا کے لیے میرے پاس آ جاؤ، وہ درد بھری آواز میں بولی۔ نائلہ نے کروٹ بدل کر اس کی جانب دیکھا اور برا سا منہ بنا کر بولی، نہ بابا نہ، اس چھوٹے سے بیڈ پر میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتی، تم سوتے میں ٹانگیں چلاتی ہو۔ کرن نے تکیہ کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میں سو کہاں رہی ہوں، نیند نہیں آ رہی، اسی لیے تو تمہیں بلا رہی ہوں۔ نائلہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور بولی، دیکھو کرن، اب اگر تم نے آواز دی تو میں نیچے لاؤنج میں۔ کرن نے اس کی بات کو کانپتی ہوئی آواز سے کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں خدارا نائلہ، تم اس کمرے سے کہیں مت جانا۔ نائلہ نے کروٹ بدل لی۔ خوف زدہ کرن پانی پی کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی ایک بار پھر وہ ڈراؤنا واقعہ فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ اتنی ڈرپوک کیوں ہے۔ کرن کے ممی ڈیڈی عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں دادی تھیں جو اماں بھی کہلاتی تھیں۔ ان کے علاوہ پرانا ملازم خان بہادر تھا جو ہر فن مولا تھا، وہی باورچی تھا، مالی اور ڈرائیور کی ذمہ داریاں بھی وہی سنبھالتا تھا۔ کرن فرسٹ ایئر میں تھی اور اشفاق سیکنڈ ایئر میں۔ کالج کی چھٹیاں اور ممی ڈیڈی کے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں سخت بور ہو رہے تھے۔ پھر دادی اماں ہی کے کہنے سے اشفاق نے حیدرآباد میں اپنی پھپھو کے ہاں فون کیا اور اس کا کزن آصف جو اس کا ہم عمر اور ہم جماعت تھا، اسے اور نائلہ کو بلوایا۔ نائلہ اور کرن کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ اتفاق سے دونوں کی سالگرہ بھی ایک ہی تاریخ کو آتی تھی جو دونوں اکثر و بیشتر مل کر مناتی تھیں۔ ان دونوں کے آ جانے سے گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ وہ چاروں مل کر خوب ہلا گلا کرتے تھے۔ اماں بچوں کی خوشی میں خوش تھیں۔ اشفاق اور آصف کو پراسرار ڈراؤنے قصے کہانیاں پڑھنے اور ہارر فلمیں دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، جبکہ کرن کی جان جاتی تھی۔ نائلہ لڑکی ہونے کے باوجود نڈر اور بہادر تھی۔ اس پر برتری ثابت کرنے کے لیے نائلہ بھی آصف اور اشفاق کا ساتھ دیتی تھی۔ تینوں مل کر کرن کا خوب مذاق اڑاتے تھے۔ آج شام کو اماں بھی کی چھوٹی بہن کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی تو ان کے بھائی لینے آ گئے۔ وہ چاروں بچوں کو نصیحت اور خان بہادر کو تاکید کر کے چلی گئیں کہ گھر اور بچوں کا خاص خیال رکھنا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ اماں بھی کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آصف بھوک کا راگ الاپنے لگا، حالانکہ ابھی صرف 7:30 بجے تھے۔ خان بہادر جلدی جلدی کھانا بنانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لڑکیاں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ آصف اور اشفاق نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے خان بہادر کو بلا لیا۔ خان بہادر، آج تم ہمیں کوئی قصہ سناؤ، مگر ڈراؤنا ہونا چاہیے، اشفاق نے کہا۔ پاس بیٹھی کرن ان کی بات پر چلا کر بولی، نہیں نہیں، بھوت پریت والی کوئی ڈراؤنی کہانی یا قصہ نہیں ہوگا۔ خان بہادر، اماں بھی گھر پر نہیں ہیں، مجھے سخت ڈر لگے گا۔ تینوں نے اسے ڈرپوک کہہ کر کہکہا لگایا اور وہ سب خان بہادر کو کہانی سنانے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ مجبور ہو کر اس نے کہا، بچہ لوگ، ہم کو قصہ کہانی نہیں آتا، ہاں ایک آنکھوں دیکھا واقعہ تم کو سناتا ہے۔ اشفاق اور آصف قالین پر ٹانگیں پھیلائے مزے سے لیٹے تھے۔ نائلہ اور کرن صوفے پر بیٹھی تھیں۔ نائلہ نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور کرن سمٹ کر نائلہ کے پاس ہو گئی۔ اب چاروں کی نظریں خان بہادر پر مرکوز تھیں۔ اس نے کہنا شروع کیا، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم گاؤں سے شہر آئے تو ہم کو ایک دفتر میں چوکیداری ملی۔ یہ بلڈنگ بہت اونچی 7 منزلہ تھا۔ ہم کو ڈیوٹی رات کا اور رہنے کی وہیں جگہ ملا تھا۔ اس وقت ہم 25 سال کا جوان تھا۔ آس پاس کا لوگ ہم سے بولا، خان بہادر تم نے ڈیوٹی لے لی، مگر تم کو پتہ ہے اس بلڈنگ میں 2 روحیں رہتی ہیں جو رات کو گھومتی پھرتی ہیں۔ یہ سن کر تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کرن لرزتی ہوئی آواز میں بولی،
مداخلت پر تینوں نے اسے گھورا تو وہ بیچاری خود میں سمٹ گئی۔ خان بہادر ہنس کر بولا، وہ سب لوگ ہم کو یہی بولتا ہے، ہم سب کو ایک ہی جواب دیتا تھا، میں پٹھان آدمی ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتا، آئے گا تو میں بھی دیکھے گا۔ اب وہ بلڈنگ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ بلڈنگ کے ایک کونے میں میری چارپائی پڑی رہتی ہے، اس کے نیچے میرا صندوق جس میں کپڑا، جوتا اور روزمرہ استعمال کا چند چیزیں تھیں۔ اندر کھلا جگہ جہاں دن میں سب لوگوں کا گاڑیاں کھڑا رہتا تھا، وہاں سے پورا بلڈنگ اوپر تک دکھائی دیتا تھا۔ ایک رات میرا دوست ملنے آیا، کافی دیر تک گپ شپ کیا، پھر وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں بولا، تم بیٹھو، میں سامنے والے ہوٹل سے کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس بات سے وہ ڈر گیا اور بولا، نہیں بھائی نہیں، ہم یہاں اکیلے نہیں بیٹھے گا، سنا ہے اس بلڈنگ میں رات کو بھوت ووت گھومتا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یار یہ سب غلط ہے، اس جدید دور میں بھوت ووت کہاں سے آ گیا؟ میں تو رات کو اٹھ کر ڈیوٹی دیتا ہے، ہم کو تو کوئی بھوت شوت نظر نہیں آیا۔ میرے حوصلہ دینے پر وہ بیٹھنے پر راضی ہو گیا۔ میں کھانا لانے نکل گیا، آ کر کیا دیکھتا ہے، میرا دوست بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ہم نے مٹکے سے پانی نکالا اور اس کے منہ پر مارا تو اس نے گھبراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور ڈرتے ڈرتے کہا، اوہ اندر سے روشنی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو واقعی بلڈنگ کے اندر سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے چارپائی سے ٹارچ اٹھایا اور اب میرا دوست بھی میرے پیچھے آنے لگا۔ ہم دونوں کھلے صحن میں آ گئے اور غور سے اوپر دیکھا تو روشنی 7ویں منزل سے آ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ سے روشنی پھینکا تو خوف سے میرا خون خشک ہونے لگا۔ اوپر کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا، صرف سایہ سا نظر آیا۔ وہ تینوں بڑے انہماک سے سن رہے تھے جبکہ کرن کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس غریب کا اندر ہی اندر دم گھٹ رہا تھا، وہ کبھی سر پر دوپٹہ ڈالتی اور کبھی زیر لب کچھ ورد کرنے لگتی۔ خان بہادر نے رک کر سانس لیا تو تجسس سے آصف سوالیہ انداز میں بولا، بتاؤ نا خان بہادر، پھر آگے کیا ہوا؟ خان بہادر پھر بولا، اوپر پہنچ کر جیسے ہی آدمی کا سایہ نظر آیا، میرا دوست تو ڈر کر بھاگ گیا اور سایہ بھی غائب ہو گیا۔ میں نیچے آیا اور کھانا کھا کر ڈیوٹی دینے لگا۔ اس کے بعد پھر کچھ نظر نہیں آیا، مگر اگلی رات پھر اوپر روشنی اور سایہ نظر آیا۔ میں یہاں چوکیدار تھا اور میرا فرض بنتا تھا کہ اوپر جا کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے، یہ روشنی اور سایہ کیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اکیلے جانا ٹھیک نہیں، میں باہر آ کر دیکھا سڑک پر 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو جا کر بتایا اور ہم تینوں سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے۔ دونوں پولیس والوں نے اپنا اپنا رائفل سیدھا کیا، میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ ہم 7ویں منزل پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر بتی جل رہی ہے۔ ہم تینوں دروازے کے قریب گئے اور پولیس والے نے آواز دی، اندر کوئی ہے؟ کون ہے؟ اندر سے اسی وقت ایک بھلا سا آدمی باہر آیا۔ اسے دیکھ کر ہم تینوں حیران رہ گئے۔ میں دل ہی دل میں بولا، ارے یہ تو میرے جیسا انسان ہے، جن بھوت تو نہیں۔ پولیس والے نے اس آدمی سے کڑک دار آواز میں کہا، اوہے کون ہو تم اور رات کو 10 بجے یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اس آفس کا ملازم ہوں اور اس وقت کام کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کون سا وقت ہے کام کرنے کا؟ دوسرے پولیس والے نے رعب سے پوچھا۔ وہ صاحب آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، ورنہ میں تو شام 6 بجے ہی چھٹی کر کے چلا جاتا ہوں۔ آدمی نے کہا، دیکھو صاحب، ادھر رات میں اکیلا بیٹھ کر کام کرنے کا آرڈر نہیں ہے، ابھی آپ جاؤ۔ میرے کہنے پر اس نے چپ چاپ دروازہ بند کیا اور ہمارے ساتھ اتر کر گھر چلا گیا۔ لیکن صاحب جی، بعد میں ہم سوچا اس کا کپڑا پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ اگلے روز اس آفس کا سب سے بزرگ آدمی شیخ صاحب سے میں ملا اور گزشتہ رات کو ہونے والے واقعے کے متعلق ان کو بتایا تو شیخ صاحب نے کہا، یہاں کبھی کوئی جھیل ہوا کرتی تھی، مشہور ہے کہ ایک ہندو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے، مگر برادری والے ان کی شادی پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں اور اس عہد کو پورا بھی کر دیا اور جھیل میں کود کر خودکشی کر لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جھیل کا پانی خود بخود خشک ہو گیا اور اس کے بعد اس جگہ پر یہ بلڈنگ تعمیر کر دی گئی۔ بس اسی دن سے ان دونوں کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں اور لوگوں کو ڈراتی ہیں، لیکن نقصان کسی کو نہیں پہنچاتی۔ یہاں ایک لڑکا رحمان ٹائپسٹ تھا۔ چھٹی کے بعد جب میں جانے لگا تو اس نے مجھ سے کہا کہ 4 ضروری لیٹرز ٹائپ کرنے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، پھر دونوں ساتھ چل دیں گے۔ لیکن اس دن مجھے گھر پر ضروری کام تھا، لیکن میں پھر بھی رحمان کے پاس رک گیا۔ رحمان بیٹھا کام کرتا رہا، میں باہر چہل قدمی کرنے کے لیے آ گیا۔ یکایک مجھے رحمان کی چیخ سنائی دی، میں بھاگ کر اندر گیا، کیا دیکھا کہ رحمان میری طرف ہی دوڑا آ رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا، تب جا کر اس کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ شیخ صاحب، وہ وہاں پر بھوت، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسے لے کر اوپر کمرے میں گیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔
رحمان یار تم تو ایسے ہی ڈر گئے ہو، دیکھو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں تھا شیخ صاحب، جب میں لیٹرز ٹائپ کر رہا تھا تو یکایک مجھے شبہ ہوا کہ اندر واش روم میں کوئی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، دروازے پر باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ واش روم کا بند دروازہ کھلا اور اندر سے دھوتی کرتا پہنے مرد اور ساڑی پہنے ایک عورت نکلی۔ خوف سے میرا پسینہ چھوٹ گیا اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ جیسے ہی وہ دونوں میرے قریب آئے ان کا قد ہر قدم پر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ان کا سر چھت سے ٹکرانے لگا۔ میں نے تو اسی لمحے دوسرے دروازے سے دوڑ لگا دی، ورنہ وہ دونوں میرا خون پی جاتے۔ اسی لمحے کمرے کے ماحول پر طاری سکوت، کرن کی فلک شگاف چیخ سے ٹوٹ گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ نائلہ، آصف اور اشفاق اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ خان بہادر دوڑ کر پانی لے آیا تھا۔ نائلہ نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جب اسے ہوش آیا تو اسے بٹھا کر پانی پلانے لگی۔ خوف زدہ کرن کی جان میں جان آئی۔ آصف نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اس کا ریکارڈ لگا۔ ارے کرن، تم تو آج کے ماڈرن اور سائنسی دور میں بھی جن بھوت پریت اور روحوں پر یقین رکھتی ہو، یہ سب انسان کے وہم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خان بہادر بول پڑا۔ نہیں نہیں آصف بچہ، روح ہوتا ہے، تم کو معلوم ہے؟ روح دیکھنے کے بعد رحمان صاحب پاگل ہو گئے تھے۔ اس کو ہر جگہ وہی روح نظر آتا۔ اس کا بہت علاج کرایا، پھر پیر بابا کے تعویذ سے وہ ٹھیک ہوا، مگر اس کی دفتر کی نوکری چھوٹ گئی۔ وہ کرن کی طرح ڈرپوک ہوگا۔ نائلہ نے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کرن کو اپنی بزدلی پر غصہ آ گیا۔ نائلہ نے کرن کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، بتاؤ بہادر خان، پھر وہ روح والا معاملہ حل ہوا یا معمہ بنا رہا؟ ہاں صاحب حل ہوا، وہ جھٹ بول پڑا۔ شیخ صاحب اپنے کسی بزرگ کو لے آئے، اس بزرگ نے 1-2 دن پڑھائی کی اور روح کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر تو لوگ وہاں سکون سے کام کرنے لگے ہوں گے۔ کرن کے پوچھنے پر بہادر خان نے بتایا، ایسا نہیں ہوا، مغرب کے بعد ہر کوئی کام کرنے سے ڈرتا تھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک بات کو خصوصی طور پر سب نے نوٹ کیا تھا، جہاں جہاں سے روح کا گزر ہوتا ہے پانی ٹپکتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ دونوں جھیل میں چھلانگ لگا کر مرے تھے۔ شاید اس لیے پوری بلڈنگ میں روح کا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ بچہ لوگ، اب وہ روح بلڈنگ میں نہیں، بلڈنگ کے باہر ہوتا ہے، خان بہادر نے اپنی پٹھانی آواز میں کہا۔ آصف ہنسنے لگا۔ بھئی مجھے تو ذرا بھی یقین نہیں ہے کہ روح ووح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ اشفاق آنکھیں مٹکاتے ہوئے اس کی جانب کوئی چیز نہیں، پر جب سامنا کرنا پڑے گا تو تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ کرن کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بس کرو، روح کی باتوں سے کہیں میری روح نہ نکل جائے۔ اور اس کے آنسو نکل پڑے۔ چلو بہادر خان، تم جا کر اپنی ڈیوٹی دو۔ اشفاق کے حکم صادر کرنے پر وہ تعمیل میں چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں، بلکہ کوئی گیم کھیلتے ہیں، بہن کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے اشفاق بولا۔ آصف نے اس کی بات کاٹ کر برملا کہا، چھوڑو، تم لوگ تو ڈرپوک ہو، ذرا سا روح کا قصہ سنا اور تم سب کی روح فنا ہو گئی۔ میں ان قصے کہانیوں سے بالکل خوف نہیں کھاتا۔ ہاں، خوف کون کھاتا ہے؟ آصف فخری انداز میں بولا۔ تو کیا اپنی طرح سمجھ لیا میں بہت بہادر اور نڈر ہوں؟ تو پھر کیا خیال ہے جناب آصف صاحب، ہو جائے آپ کی بہادری کا امتحان؟ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اشفاق زیر لب بولا، اور پھر اشفاق اور آصف میں ٹھن گئی۔ نائلہ اپنے بھائی کا ساتھ دینے لگی، جبکہ کرن دبکی بیٹھی ان کی باتیں سن کر دہل رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے اماں بھی واپس آ جائیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اشفاق نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، جی اماں بھی، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، کرن نے بھائی کے ہاتھ سے ریسیور لے کر سوالیہ انداز میں کہا۔ اماں بھی آپ کب تک آئیں گی؟ دیر ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ارے ہم نے اماں سے چھوٹی دادی کی طبیعت تو پوچھی ہی نہیں۔ کرن کے بولنے پر نائلہ جھٹ بولی، ڈیئر کزن، تمہیں ڈرنے سے فرصت ملے تو کوئی اور بات کرو، تم دونوں میری بہن کا مذاق اڑا رہے ہو بچو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں آپ لوگ، اشفاق نے کہا۔ میں پانی پر نہیں، خشکی پر رہتا ہوں، آصف نے تڑ سے جواب دیا۔ میرا بہادر بھائی تمہارے ہر امتحان میں پورا اترے گا، نائلہ نے آصف کا ہاتھ پکڑ کر فخریہ انداز میں کہا۔ آصف، وہ سامنے روڈ کے اس جانب قبرستان ہے، ذرا وہاں اکیلے جا کر تو بتانا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میں اتنی رات میں بھی اکیلا جا سکتا ہوں، آصف جھٹ سے بولا۔ چلے جاؤ گے، رات کو اکیلے سوچ لو، میں 100 روپے کی شرط ہارنے کو تیار ہوں، اشفاق نے کہا۔ ہارنے والوں میں سے ہم نہیں، آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ تم دیکھنا، میں شرط جیت جاؤں گا، مگر صرف 100 روپے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی پاکٹ منی کے پورے 1000 روپے لگانے کو تیار ہوں، مجھے کون سے دینے ہیں، اشفاق معنی خیز انداز میں بولا۔ نائلہ بولی،
یعنی کہ تمہاری نیت ابھی سے خراب ہے؟ نائلہ نیت تو میری بالکل صاف ہے اور ساتھ یقین بھی ہے کہ میں جیت جاؤں گا، اس لیے روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ اشفاق اس خام خیالی میں مت رہنا، روپے تو میں تم سے وصول کر کے رہوں گا ورنہ تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ آصف ہنس کر خدا کے لیے ایسی خوفناک باتیں مت کرو، کرن ہاتھ جوڑ کر بولی۔ دیکھو کرن، اس وقت تم ہمارے بیچ میں مت کودو، شرط لگی ہے اور عزت کا سوال ہے۔ اشفاق تم 1000 روپے نکالو۔ آصف اشفاق کی جانب دیکھ کر بولا۔ کچھ سوچ کر اشفاق نے کہا، روپے تو میں دے دوں گا مگر مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تم قبرستان گئے تھے؟ تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا، آصف بولا۔ مگر ثبوت کے بغیر کیسے یقین کر لوں؟ اشفاق نے جواب دیا اور ان لوگوں کے درمیان پھر بحث چھڑ گئی۔ بالآخر اشفاق نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، اچھا ایسا کرنا، تم گھر سے ایک کیل اور ہتھوڑی ساتھ لے جا کر دادا ابا کی قبر کے برابر والی قبر پر وہ کیل ٹھونک دینا۔ میں صبح جا کر دیکھ آؤں گا، اگر قبر پر کیل ٹھونکی ہوئی ملی تو تمہاری جیت ورنہ تم بازی ہار گئے۔ آصف اشفاق سے ہاتھ ملا کر بولا، چلو ٹھیک ہے تو فیصلہ ہوا، مگر خیال رہے کہ ہم چاروں کے سوا اماں بھی کو بھی اس بات کی ہوا نہ لگے۔ یہ سن کر کرن کے ہوش اڑ گئے اور وہ ان لوگوں کو منع کرنے لگی، ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا، خدا نخواستہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اماں بھی سے ڈانٹ اور ممی ڈیڈی سے مار پڑ سکتی ہے۔ اچھا بہنوں، رات کے 10 بج رہے ہیں اور اماں بھی کے آنے میں دیر ہے، تم دونوں جا کر سو جاؤ۔ آصف کے کہنے پر نائلہ اور کرن اٹھیں اور اچھے بچوں کی طرح اوپر بیڈ روم کی جانب چل پڑیں۔ دھڑ سے کوئی چیز فرش پر گری تھی اور کرن کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے دبی دبی سی آواز میں ڈرتے ڈرتے کہا، کون ہے؟ کچھ نہیں، میرا ہاتھ لگنے سے بیڈ کی سائڈ پر رکھا ہوا گلاس گر گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ آدھی رات کو کمرے میں جن بھوت آ گئے ہیں؟ نائلہ ہنستے ہوئے بولی اور منہ پر کمبل تان کر کروٹ جبکہ بھوت کے نام پر کرن نے دل تھام لیا مگر اس نے جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی، اسے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد کرن نے سامنے دیوار پر لگی کھڑکی پر نظر ڈالی تو صبح ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ فجر کی اذان کی پہلی آواز پر اماں بھی بیدار ہو جاتی تھیں اور کمرے کی بتی جلا دیتی تھیں۔ اس وقت اندھیرا تھا، ایسے میں اسے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن ڈر کے مارے اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بے چارگی سے اس نے برابر کے بیڈ پر سو رہی نائلہ پر نگاہ ڈالی، وہ ہر فکر و پریشانی سے آزاد گہری نیند سو رہی تھی۔ یک بارگی کرن کو خیال آیا کہ اسے آواز دے کر جگائے مگر اگلے ہی لمحے نائلہ کی دھمکی یاد آ گئی، اگر تم نے اب کی بار تنگ کیا اور میری نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو میں لاؤنج میں جا کر سو جاؤں گی۔ اگر نائلہ کمرے سے باہر چلی گئی تو پھر خوف کے مارے میرا دم نکل جائے گا، یہ سوچ کر وہ دل محسوس ہو کر رہ گئی۔ کرن اپنے اندر کی قوت جمع کر کے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کھڑکی کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور پھر اندر سے دھوتی کرتا پہنے ایک مرد اور ساڑی میں ملبوس ایک عورت برآمد ہوئی۔ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، دہشت کے مارے کرن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے ٹانگوں سے دم نکل رہا ہو۔ وہ چکرا کر دھب سے بیڈ پر گری، کرن کو یاد آیا کہ یہ تو وہی روحیں ہیں جن کے بارے میں خان بہادر ذکر کر رہا تھا۔ قریب آتے ہوئے وہ دونوں روحیں ہر بڑھتے ہوئے قدم پر بڑی ہونے لگیں اور ان کے سر چھت سے ٹکرانے لگے۔ 4 لمبے ہاتھوں نے کرن کی گردن دبوچ لی اور ان کی لمبی لمبی انگلیاں کرن کے حلق میں پیوست ہونے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور وہ موت کے بے رحم شکنجے میں پھنس چکا۔ موت کو دیکھ کر لنگڑا بھی دوڑنے لگتا ہے، آج تک کرن نے یہ محاورہ سنا تھا، پھر جانے کہاں سے اس کے اندر توانائی بھر گئی اور وہ پوری قوت سے چیخ اٹھی، اماں بھی مجھے بچا لیں، اور دھڑام سے بیڈ سے نیچے گر گئی۔ جب کرن کو ہوش آیا تو اماں بھی پاس بیٹھی تھیں، ان کا ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا تو دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ زیر لب ورد کر رہی تھیں۔ پاس ہی ڈیڈی کے دوست ڈاکٹر عرفان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کرن کی کلائی پکڑ رکھی تھی، سامنے نائلہ، اشفاق اور بہادر خان بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں بھی فکر انگیز انداز میں ڈاکٹر سے بولیں، عرفان بیٹا میری بچی کو کیا ہوا ہے، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ اماں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈر گئی ہے، انجانے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے، میں نے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ وقت لگے گا نارمل ہونے میں، اماں بھی نے غضبناک آواز میں کہا۔ کرن حد سے زیادہ ڈرتی ہے، یقیناً کسی نے اسے ڈراؤنی باتیں کی ہیں یا کوئی خوفناک کہانی سنائی ہوگی۔ خان بہادر نے وہاں سے کھسک لینے میں عافیت سمجھی، نائلہ اور اشفاق کی شامت آ گئی۔ تبھی ڈاکٹر عرفان نے کہا، اماں بھی اب میں چلتا ہوں۔ عرفان بیٹا، کرن کے ہوش میں آنے پر چلے جانا، مجھے ہول سا ہو رہا ہے، اماں بھی نے گھبرا کر کہا۔ ٹھیک ہے اماں بھی، میں رک جاتا ہوں مگر آپ گھبرائیے مت، کرن ابھی ہوش میں آ جائے گی۔
ڈاکٹر کی تسلی پر بھی اماں بھی کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کرن کے پیچان جسم میں حرکت ہوئی تو ڈاکٹر عرفان اسے چیک کرنے کے لیے جھک گئے۔ یقین دہانی پر اماں بھی نے مطمئن ہو کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اماں بھی ویسے تو اب فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو کلینک یا میرے موبائل پر کال کر دیجیے گا، یہ کہہ کر ڈاکٹر عرفان چلے گئے۔ کرن کی حالت سنبھلنے پر یکایک اماں بھی کو آصف کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھیں، اشفاق جا کر آصف کو اٹھاؤ۔ کرن کی چیخ سے تو پڑوس والے بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئے ہوں گے، اور وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا ہے، میں جا کر بھائی کو اٹھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر نائلہ تیزی سے دوڑ گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد وولٹے قدموں واپس آ گئی اور گھبرا کر فکر انگیز انداز میں بولی، اماں بھی بھائی تو کمرے میں نہیں ہیں، واش روم میں بھی نہیں ہیں۔ اس کی نگاہیں اشفاق کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بتاؤ اشفاق، میرا بھائی کہاں ہے؟ ضرور تمہاری شرط، اس نے کڑے لہجے میں کہا۔ ڈر کے مارے اشفاق کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئیں۔ اماں بھی اشفاق سے پوچھئے کہ اس کے اور بھائی کے درمیان کیا شرط لگی تھی اور وہ کہاں گیا ہے؟ نائلہ کی اس بات پر اماں بھی نے اشفاق کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اشفاق جلدی سے بولا، اماں بھی، وہ الفاظ ہونٹوں پر تھے لیکن کانپتی ہوئی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اماں بھی گرج کر بولیں، اشفاق، تمہاری حالت دیکھ کر مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ضرور میرے پیچھے تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں کہے دے رہی ہوں کہ بری طرح پیش آؤں گی۔ اماں بھی، میں بتاتی ہوں۔ پھر نائلہ نے اماں بھی کو گزشتہ رات کی ساری رام کہانی سنائی تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور خان بہادر کو بلا کر قبرستان کی طرف دوڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اشفاق کو کچھ کہتی، وہ بھی خان بہادر کے ساتھ ہو لیا۔ کرن ہوش میں آتے ہی اماں بھی سے لپٹ گئی تھی اور اب تینوں شدت اور بےتابی سے خان بہادر اور اشفاق کی واپسی کے منتظر تھے۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ روزمرہ معمولات زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کوٹھی لبے سڑک تھی، اس وجہ سے ٹریفک کا شور صاف سنائی دے رہا تھا، مگر اندر گھر کے ماحول پر افسردگی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ دل کی دھک دھک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ کرن زیر لب بڑبڑائی، خان بہادر اور اشفاق آصف کو لے کر اب تک کیوں نہیں آئے؟ اگلے ہی لمحے اشفاق کے پیچھے خان بہادر کاندھے پر آصف کو ڈالے اندر آ گیا۔ نائلہ اور کرن اچھل کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ خان بہادر نے آصف کو اماں بھی کے پاس تخت پر لٹا دیا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آصف بیٹا، آنکھیں کھول لو۔ اشفاق، ڈاکٹر کو فون کرو، فوراً آئے، اماں بھی نے کہا۔ نائلہ اور کرن رونے لگیں۔ اشفاق سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ خان بہادر نے بتایا، آصف بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نے آ کر اسے دیکھا اور بتایا، آصف خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ طبی امداد ملنے پر آصف کے حواس پوری طرح بحال ہوئے تو اس نے اماں بھی کو بتایا۔ اشفاق کے ساتھ لگی ہوئی شرط جیتنے کے لیے پہلے نائلہ اور کرن کو اوپر کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا، پھر میں کیل اور ہتھوڑی لے کر قبرستان کی جانب چل پڑا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی بھی طرح میں شرط جیت کر اشفاق پر اپنی برتری ثابت کر دوں۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر عرفان بڑے انہماک اور تجسس سے آصف کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ اماں بھی کے چہرے پر غصے کی لہریں پھوٹ رہی تھیں اور اشفاق کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں رونی صورت بنائے خاموش بیٹھی تھیں۔ پھر اس نے یوں کہا، میں بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی میری رہنمائی کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ یہ کیل نہیں، میری بہادری اور فتح کا جھنڈا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں قبرستان کے دروازے پر پہنچا، ایک بھیگے کپڑوں والے شخص نے اندر جانے سے روک دیا کہ رات کے وقت قبرستان کے اندر جانا ٹھیک نہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میری اس بات کو اشفاق ہرگز نہیں مانے گا اور شرط ہارنے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی کہلاؤں گا، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ پھر میں پیچھے کے راستے سے دیوار پھاند کر قبرستان کے اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں ٹارچ کی روشنی سے سمت کا تعین کر کے کچھ ہی دیر میں دادا جان کی قبر پر پہنچ گیا اور پھر دادا کی قبر کے برابر میں موجود قبر میں کیل ٹھونکنے لگا۔ میں نے ٹارچ پتھر سے لگا کر زمین پر رکھ دی۔ ابھی میں کیل ٹھونک ہی رہا تھا کہ یکایک مجھے محسوس ہوا پیچھے سے کسی نے مجھے دبوچ لیا ہو۔ ڈر کے مارے میرا پورا وجود لرز گیا۔ میری بہادری ایک ہی منٹ میں رفو چکر ہو گئی اور میں چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتا تھا، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کس نے مجھے دبوچا ہے، لیکن سوائے اندھیرے کے مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے ٹارچ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ خود ہی لڑک کر بند ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، گپ اندھیرا، قبرستان اور میں اکیلا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے اور زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ میں ہوش گنوا بیٹھا، پھر مجھ پر کیا گزری مجھے کچھ نہیں پتا۔
अम्मा भी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। किरण और नायला बेजान मूर्ति की मानिंद बुत बनी बैठी थीं, जबकि डॉक्टर इरफान किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अम्मा बी ने गज़बनाक अंदाज में इशफाक की जानिब देखा और खान बहादुर से सवालिया अंदाज में पूछा, खान बहादुर, जब तुमने आसिफ को बेहोशी की हालत में कब्र पर से उठाया तो? अम्मा बी की बात काटकर खान बहादुर बोल पड़ा, जब मैं आसिफ को कब्र से उठाने लगा तो इसका कमीज़ का दामन कील से अटका हुआ था। सोच में डूबे डॉक्टर साहब चौंक कर बोल उठे, अम्मा बी, मैं बताता हूँ वहाँ क्या हुआ था। जब आसिफ कब्र पर कील ठोंकने बैठा, उसके दिल में कुछ तो खौफ होगा और ये जल्द अज जल्द काम ख़त्म करके लौटना चाहता होगा। कील ठोंकते हुए ज़रूर इसका हाथ कांपा होगा और निगाह टार्च की जानिब से ज़रा हट गई होगी और इसे पता ही ना चला कि कमीज़ का दामन कील के साथ ठुक गया है। अपने तौर पर काम मुकम्मल करके ही जैसे ही इसने उठना चाहा तो कमीज़ का दामन कील में फंसा हुआ था, इसलिए इसे झटका लगा। आसिफ को लगा कि किसी रूह ने आकर उसे दबोच लिया है और ये खौफ से बेहोश हो गया। क्यों आसिफ, मेरा तजज़िया सही है ना? आसिफ ने इकरार में गर्दन हिलाई और उसकी गर्दन शर्मिंदगी और अम्मा बी के खौफ से खुद ब खुद झुक गई। डॉक्टर इरफान फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में बोले, खुदा का शुक्र है आसिफ सिर्फ बेहोश हुआ था, वरना ज़्यादा खौफ की सूरत में अक्सर हार्ट फेल भी हो जाता है। डॉक्टर इरफान ने इतना ही कहा था, आसिफ उछलकर खड़ा हो गया और खौफज़दा नज़रों से एक जानिब खला में घूरने लगा। क्या हुआ? अम्मा बी ने घबरा कर पूछा। वो देखो, सामने एक शख्स भीगे कपड़ों में खड़ा है। वो कह रहा है, मैंने मना किया था, तुम फिर भी कब्रिस्तान के अंदर गए। बेवकूफ़ लड़के, मैं नहीं चाहता कि तुम भी हमारी तरह भटकते फिरो। हमारी रूहें भी सदियों से भटकती फिर रही हैं। कौन, कहाँ? हमें तो कोई दिखाई दे रहा ही नहीं। नहीं नहीं, वो देखो, वो खड़ा है, कह रहा है कि हम हर किसी को नज़र नहीं आते और ना हमारे हर एक को नुकसान पहुँचाते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें रोक रहे थे। देखो देखो, वो जा रहा है। इस वाक़े को आज कई बरस गुजर चुके हैं। इशफाक को अब भी यकीन नहीं आता कि आसिफ सच बोल रहा था। उसका कहना है कि वो डर गया था और इसी रो में बोली जा रहा था।